امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کے پوچھنے لگا، یا علی، کیسے پتا چلے کہ کون سا انسان شیطان کے قابو میں آ چکا ہے، شیطان کا دوست بن چکا ہے، اور کون سا انسان شیطان کا دشمن؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، اگر اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہو تو رمضان میں انسانوں کو دیکھا کرو۔ تو وہ پوچھنے لگا، یا علی، رمضان میں انسانوں کو کیسے دیکھے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اللہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو قید کر دیتا ہے، لیکن جو انسان شیطان کے راستے پہ چل چل کے شیطان کی سوچ کو اپنی سوچ بنا لیتے ہیں، وہ شیطان کے قید ہونے کے بعد بھی گناہوں کو نہیں چھوڑتے ہیں، جھوٹ، نفرت، حسد اور سرعام گناہ کرتے پھرتے ہیں۔ یاد رکھنا، رمضان کے مہینے میں جب بھی کسی انسان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو تو سمجھ جانا یہ انسان شیطان کا دوست بن کر اپنے لیے دوزخ کو چن چکا ہے، کیونکہ شیطان کے قید ہونے کے بعد بھی یہ انسان گناہ کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اس انسان کے اندر اب شیطانی اعصاب پیدا ہو چکے ہیں۔ اور جو انسان رمضان کے مہینے میں متقی پرہیزگار بن جائے، اللہ کے قریب ہونے لگے، تو سمجھ جانا رمضان سے پہلے شیطان اس کو بھٹکانے کی کوشش تو کر رہا تھا، لیکن اس کے وجود میں شیطانی اعصاب ابھی تک شامل نہیں کر پایا، تبھی شیطان کے قید ہوتے ہی صراط مستقیم پر واپس آ چکا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، رمضان کا مہینہ ہر انسان کے لیے آئینہ ہے، دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کی پہچان ہے۔ تو وہ پوچھنے لگا، یا علی، اگر کسی انسان کا رمضان میں گناہ کرنے کے لیے دل کرے تو وہ کیا کرے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو انسان رمضان میں گناہ کرنا چاہتا ہے تو وہ گناہ شیطان کے بھٹکانے سے نہیں بلکہ پورا سال بار بار شیطان کی بات مان کے اپنے آپ کو شیطان کا غلام بنانے کی پہچان ہے۔ یاد رکھنا، جو انسان شیطان کی غلامی سے آزاد ہونا چاہتا ہے تو وہ رمضان میں افطار کے وقت پانی پہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے کہ اے اللہ، مجھے شیطان کی غلامی سے آزاد کر، صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ اللہ کے کرم سے وہ گناہوں سے دور ہو کر شیطان کی غلامی سے آزاد ہو کر صراط مستقیم پر آ جائے گا۔